پاک کی عظمت پر، اسلام کی عظمت پر اپنے جان کو نچھاور کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، او دنیا والوں میں نے اپنی جان دی ہے تمہارے لیے تاکہ تم تک اسلام پہنچے۔ تو آج اگر 1400 سال کے بعد بھی بڑھتوا میں مسلمان موجود ہے، نیپال میں مسلمان موجود ہے، ہندوستان میں مسلمان موجود ہے، تو ان مسلمانوں پر بھی یہ لازم ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ بھی حسین پاک کے نام پر خود کو نچھاور کرے، حسین پاک کے طریقے کو اپنائے، حسین پاک کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنائے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے کہ شرابی یزیدی تھا، ہم شراب نہیں پیئیں گے، جھوٹ یزیدی بولتے تھے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ یزیدی دیتے تھے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، دولت کے پیچھے یزیدی بھاگتے تھے، ہم دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہمیں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہوگا تو ہم حسین پاک کے پیچھے چلیں گے، ہم کربلا کے ان 72 نفوس قدسیہ کے نقش قدم کو اپنائیں گے، اپنی اور اپنے نسلوں کی زندگی کو کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد پائندہ باد، بہت اچھے، بہت عمدہ خطاب ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہم ہر سال یاد حسین مناتے ہیں، حسین پاک کو یاد کرتے ہیں، لیکن صرف یا حسین کہہ کے رہ جاتے ہیں۔ اس سال حسین پاک کے بزم سے ایک پیغام لو، میں جانتا ہوں یکایک انقلاب نہیں آ سکتا، لیکن ایک پیغام لے کر جاؤ کہ اس سال جتنے نوجوان اس قسم کے ہیں جن کو نشے کی لت ہے، وہ کہے کہ امام حسین کے نام پر ہم آج سے توبہ کرتے ہیں کہ نشہ اس طرح کا عہد کر کے جائیں۔ شراب اسلام میں اس وقت بھی حرام تھا، اور شرابیوں کے امام پاک کا مقابلہ کربلا کے میدان میں چلیں گے تو وہ دردناک منظر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ کیسے آمنہ کے لال نے اپنے جانوں کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کو لٹایا ہے۔ اللہ اللہ، وہ عاشورہ کا دن، صبح صادق کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ کے زہرا کا لال ہے، علی کا دلارا ہے، نبی کا پیارا ہے، گھر والوں کو وصیت کرتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام بھی کتنا لاجواب پیغام تھا۔ آپ کربلا کو پڑھتے کب ہو اور سن بھی لیتے ہو تو محفوظ کب رکھتے ہو؟ امام پاک نے کربلا میں 3 تقریریں کی تھی۔ پہلی تقریر آپ نے اپنے خیمے میں اپنے والوں کے درمیان کی تھی، اور آپ نے اپنی شہزادیوں کو سمجھایا تھا، اپنی بیویوں کو سمجھایا تھا، اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تھا۔ حضرت زینب کو اپنے سامنے بٹھا کر امام پاک نے کہا تھا، اے میری بہن زینب، میری ماں کی اصلی نشانی تو ہے، میرے ماں کا عکس تم ہے، میرے ماں کا آئینہ تمہاری زندگی میں نظر آتا ہے، میرے ماں کی سخاوت تیرے اندر ہے، میرے ماں جیسی عبادت کرنے کی لگن تمہارے اندر ہے، میرے ماں جیسی عابدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ تو ہے۔ اے زینب سنو، میرے بعد ان خواتین کی نگہبان تم ہو، تم حفاظت کرنا اور ان باتوں کا خیال رکھنا کہ آج کے اس جنگ میں، آج کے اس لڑائی میں اگر میں شہید ہو جاؤں، میرے بچے شہید ہو جائیں، میرے خاندان والے شہید ہو جائیں، زینب اس بات کا خیال رکھنا کہ میری شہادت کے بعد یہ لوگ خیمے کو لوٹیں گے، گھروں کو آگ لگائیں گے، تمہاری عصمت کو تار تار اور خواتین کی عصمت کو تار تار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن زینب ہمت مت ہارنا، اور حسین پاک کا وہ تاریخی جملہ کہ میری بہن اس بات کا خیال رکھنا کہ چاہے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائے لیکن اہل بیت کے خواتین کا پردہ ان کی سروں سے نہ ہٹے، اور وہ پردہ رہے بے پردہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی بہن کو اور بیٹی کو دیتے ہیں، بہت اچھے۔ آپ اپنی بہن کو۔ امام پاک نے کربلا میں ایک اور تقریر کی تھی، اسی تقریر سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ لڑائی سے پہلے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو صبح صبح
जंग की शुरुआत से पहले इमाम पाक ने यजीदियों को मुखातिब करके एक तकरीर फरमाई, एक खिताब किया था और आपने यजीदियों के नाम ले लेकर कहा तुम में से फला शख्स कौन है, क्या तुमने खत नहीं लिखा, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया, क्या तुमने मुझे नहीं कहा कि आप आइए मदद करेंगे, जब तुमने बुलाया है मैं आ गया हूँ तो अब आने के बाद मुंह क्यों फेरते हो, चलो मेरे साथ नहीं रहोगे मत रहो, मेरे जान के दुश्मन क्यों बन गए हो, मेरे बच्चों की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, आखिर वजह क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो इमाम पाक ने एक दो जुमले कहे कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का शहजादा हूँ। इमाम पाक ने पहले अपना नसबनामा पेश किया, हालांकि वो सारे 22,000 बेवकूफ लोग ये जानते थे, लेकिन इमाम पाक ने इमाम हुज्जत के लिए फिर वो सारे जुमले दोहराए कि सुनो मैं फला हूँ, फला का बेटा हूँ, मेरी शान ये है, मेरा मकाम ये है, मेरी जात ऐसी है। और उसके बाद इमाम पाक ने अपना कैरेक्टर पेश किया यजीदियों के सामने। ऐ यजीदियों मेरे जान के दुश्मन क्यों बने हो, ऐ यजीदियों मुझ पर तलवार तान कर क्यों खड़े हो, क्या मैंने तुम में से किसी का हक मारा है, क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन हड़पी है, क्या मैंने तुम में से किसी का माल गजब किया है, क्या मैंने तुम में से किसी को गाली दी है, क्या मैंने तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाया है। सबने कहा ना ना, आपने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने कभी किसी का माल गजब नहीं किया, आपने कभी किसी को गाली ना दी। इमाम पाक ने फिर आगे बढ़ के कहा सुनो, क्या मैंने कभी इस्लाम से मुंह मोड़ा है, क्या मैंने कभी नमाज का इनकार किया है, क्या मैंने कभी रोजा का इनकार किया है, क्या मैंने कभी इस्लाम के कवानीनों ज़वाबित के खिलाफ कोई काम किया है। सबने एक ज़बान होकर कहा ना ना आप ऐसा कर भी नहीं सकते, आपने ऐसा किया भी नहीं है। इमाम पाक ने कहा फिर क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो, फिर क्यों दुश्मन बने बैठे हो, फिर क्यों तुम तलवार तान के खड़े हो, फिर क्यों मुझसे लड़ना चाहते हो। इमाम पाक पूछ रहे हैं, उधर सन्नाटा है। मैंने आलम तसव्वुर में कहा ऐ इमाम पाक, ऐ इमाम हुसैन, ऐ सैयदा के लाल, ऐ अली के दुलारे, आपको मालूम था कि आप 10 मिनट की तकरीर करें या 10 घंटे की तकरीर करें, इन लोगों के दिलों पे मोहर लग गई है, इनका सीना स्याह हो चुका है, इनका दिल काला हो चुका है, ये दौलत के नशे में अंधे हैं, ये लालच वाले लालची लोग हैं। फिर इनके सामने तकरीर करके क्यों वक्त जाया कर रहे थे, फिर इनके सामने तकरीर करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जवाब मिला सज्जाद रज़वी अपने नाना की सुन्नतों पे अमल कर रहा था। याद करो दावत जुल अशीरा का वो मौका जब मेरे घर पे दावत थी, मेरे बाबा मुंतज़मीन में से थे, मेरे दादा गार्जियन बने बैठे थे और मेरे नाना ने पूरा इंतजाम किया था। अबू लहब भी खाने पर आया था, अबू जहल भी आया था, उतबा भी आया था, शैबा भी आया था, अबू सुफियान भी आए थे, दीगर लोग भी आए और सबने खाना खाया। खाते समय कह रहे थे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के जैसा कोई नहीं है, आमना के लाल के जैसा कोई नहीं है। उसके बाद नाना ने एक तकरीर की थी, ओ मक्का वालों क्या मैंने कभी झूठ बोला। सबने कहा नाना तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, क्या मैंने अमानत में खयानत की। लोगों ने कहा नहीं, यहाँ सबसे बड़े अमीन आप हैं, क्या मैंने किसी पर जुल्म किया। लोगों ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद आप हैं। तब नाना ने कहा था अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने ठुकराया और इस अंदाज में जुल्म किया कि नाना को मक्का छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मक्के की तारीख लिखी गई तो लोगों ने ये भी लिखा कि उन लोगों ने सताया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, जिन्होंने उन्हें सच्चा कहा था,
جنہوں نے انہیں امین اور امانت دار کہا تھا، جنہوں نے انہیں اچھا کہا تھا، میں بھی کربلا میں نانا کی سنتوں پہ عمل کر کے دشمنوں کے سامنے اپنے کیریکٹر کی ضمانت دشمنوں کی زبان سے لے رہا ہوں، تاکہ کل کو کربلا کی تاریخ لکھی جائے تو یہ بھی لکھا جائے انہوں نے قتل کیا تھا حسین کو، جنہوں نے نبی کا نواسا مانا تھا، جنہوں نے علی کا پیارا مانا تھا، جنہوں نے انہیں صادق مانا تھا، جنہوں نے انہیں سچا مانا تھا، جنہوں نے انہیں اچھا مانا تھا، جنہوں نے انہیں نمازی مانا تھا، جنہوں نے انہیں غازی مانا تھا۔ اور دنیا یہ جان لے کہ یزید قتل کرنے سے پہلے ہی یہ مان چکا تھا کہ حسین سچے ہیں، یزید جھوٹ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور لوگوں نے یہ گواہی دی کہ آپ اچھے ہیں، فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ اچھے نہیں ہیں، وہ غلط لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، اچھے تو یہی ہے، وہ غلط لوگ ہیں جو مقابلے میں کھڑے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا تھا، حسین پاک نے ضمانت لے لی تھی اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ زندگی کو ایسے بناؤ، زندگی ایسے گزارو کہ جب وقت آ جائے جان پہ بنائے تو دشمن تمہاری صداقت کی گواہی دے، دشمن تمہارے کردار کی خوشبو سے متاثر ہوتا ہوا نظر آئے، دشمن تمہارے اچھائی کی گواہی دے۔ یہی پیغام کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ المختصر یہ کربلا کے میدان میں پیارے امام پاک نے 72 نفوس قدسیہ کو 82 لوگوں کو لے کر پہنچے تھے، اس میں بچے اور خواتین سارے لوگ تھے۔ 72 لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور 72 لوگوں کی قربانی ہمیں اس انداز میں یاد ہے اور اللہ نے اس انداز میں محفوظ رکھا ہے کہ کربلا انسان کے سینوں میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ 72 لوگوں کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ پڑھیں گے تاریخ تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کس انداز میں لوگوں نے قربانی پیش کی ہے۔ سب سے پہلے وہ شہید ہوتا ہے جس نے رکنے پہ مجبور کیا، جس نے گرفتار کیا، جس نے امام پاک کو مجبور کیا کہ یہی خیمہ ڈالیے، یہی اتریے، اور جب جان دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے وہی حور ابن ریاحی نکل کر آتے ہیں، کہتے یا امام پاک مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ تھوڑا زور زبردستی کر کے لائن پر آ جائیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ضد پہ اڑے ہیں کہ جہنم میں جا کے رہیں گے، لیکن میں جہنمی نہیں بننا چاہتا، آقا حسین مجھے اپنے غلاموں میں لے لیجئے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو گرفتار کرنے گیا تھا وہی سب سے پہلے ان کے زلفوں کا اسیر بن گیا، جو انہیں رکنے پہ مجبور کیا تھا وہی اپنے آپ کو روک نہ سکا، جو انہیں بھوکے پیاسے کھڑا کیا تھا وہی سب سے زیادہ کوثر کا جام پینے کے لیے تڑپ۔ حضرت اپنے آپ کو پیش کیا، دنیا نے وہ بھی دیکھا۔ حضرت زہیر ابن قین ہے، حج کر کے لوٹے تھے اور بہت بڑے رئیس آدمی تھے، مکہ سے پہلے صفا یا صفا کے ٹاؤن پہ رہا کرتے تھے۔ حضرت امام پاک نے ملنے کے لیے پیغام بھیجا، 1 منٹ کے لیے دل میں خیال آیا نہیں ملیں گے، میں کیوں ملنے جاؤں کسی سے، تب تک کہ بیوی کہتی ہے جائیے جلدی مل کر آئیے، وہ کوئی اور نہیں فاطمہ کے لال ہے، وہ کوئی اور نہیں نبی کے راج دلارے ہیں۔ اور جب ملنے آئے تو اس انداز میں متاثر ہوئے کہ جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں جاؤ، خوشی سے میں نے تمہیں طلاق دی، آج سے تم آزاد ہو، یہ مال بھی تمہارا ہے، یہ دولت بھی تمہاری ہے، یہ چاہو حشمت بھی تمہارے ہے، تم آزاد ہو جاؤ، جس سے دل کرے نکاح کرنا، اپنی زندگی گزارنا، مجھے آزاد کرو پریوار سے، بچوں کی ذمہ داری سے۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہتے نہیں، میں نے سلمان فارسی سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ایسی جنگ میں جاؤں گا جہاں سے مجھے کامیابی ملے گی، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ابھی تک زندہ تھا تیرے خرچ کو اٹھانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، سماجک تانا بانا
परिवार की इज्जत को महफूज करने के लिए, लेकिन अब जो मेरी जिंदगी है न बीवी के लिए, न बच्चों के लिए, न खानदान के लिए, अब खालिस रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम हुसैन। मुकम्मल करबला की तारीख एक घंटे में कोई नहीं बयान कर सकता। कैसे कैसे जानेसार, आप गौर करें, एक जानेसार का नाम आ रहा है जिसका नाम कैस बिन बशीर है। बोले सुना, अरे वो अली अकबर, अली असगर, मोहम्मद हसन, कासिम इब्ने हसन, उमर इब्ने हसन और अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली और दीगर लोग तो थे ही लाजवाब। चूंकि ये तो घर वाले तो लाजवाब थे ही, बाहर वाले आपने सुन लिया ना, ज़ुहैर इब्ने कैन ने अपने परिवार को छोड़, क्यों? मैं इमाम पाक के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हजरत कैस बिन बशीर है, आपको रास्ते में भेजा जाता खत लेकर। अभी इमाम पाक को खबर नहीं है, मक्का से करबला के सफर के दरमियान हजरत कैस बिन बशीर को कहा जाता है आप एक खत लीजिए और जाके कूफा वालों को आगाह कीजिए कि तैयारी करो, तैयारी, तुम्हारे दरमियान फातिमा के लाल आने वाले हैं, तुम्हारे दरमियान अली के लाडले आ रहे हैं। हजरत मुस्लिम का खत मिल चुका है और मैं तुम्हारे दरमियान आ रहा हूँ। मजमून बहुत तवील है, मुख्तसर में एक एक जुमले में सुनिए और इशारे में समझिए। हजरत कैस बिन बशीर है, खत लेकर जाते हैं, कादसिया के मकाम पे इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके डायरेक्ट उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया जाता है। कूफा के किला में आप गिरफ्तार होकर कैदियों की तरह लाए गए। इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्यों आए हो? कहते इमाम हुसैन का कासिद हूँ, कासिद बनकर आया हूँ। क्या लाए हो? खत लाया हूँ। किनके नाम लाए हो? कूफा वालों के नाम लाया हूँ। क्या लिखा है? पैगाम लिखा है कि हुसैन आ रहे हैं, पैगाम लिखा है अली के शहजादे आ रहे हैं, पैगाम लिखा है हजरत फातिमा के राज दुलारे आ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है कैस बिन बशीर से कि सुनो, खत यहीं रहने दो और किले की दीवार पे चढ़ जाओ और जान की सलामती चाहते हो तो जाकर हुसैन को बुरा भला कहो, हुसैन की हीजो बयान करो, हुसैन की शान में गुस्ताखी करो, हुसैन को उल्टा सीधा कहो, हुसैन के बारे में उल्टा सीधा बोलो, ताकि कूफा वाले अभी भी अगर कुछ मोतक़दीन में से हैं तो वो भी बदजन हो जाए, वो भी दूर हो जाए, तब तुम्हारी जान बख्शूंगा, वरना तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। लेकिन कुर्बान चाहे अहले बैत के उस शहदाई पर, कुर्बान चाहे आशिक़े सादिक़े अहले बैत पर, कुर्बान चाहे इमाम हुसैन के उस फ़िदाई पर। उन्हें मालूम था जान जाने को है, जान का खतरा है, पूरा महल इब्ने ज़ियाद के कब्जे में है, डेंग डेंग पर इब्ने ज़ियाद के सिपाही खड़े हैं। हत्ता कि जब किले की दीवार पर, फसील पर चढ़कर आप तकरीर करने खड़ा थे तो आपके अगल बगल में भी इब्ने ज़ियाद का सिपाही खड़ा है। हम लोग होते तो डर जाते, लेकिन वहां से हजरत कैस ने तकरीर की और इस अंदाज में तकरीर की कि ऐ कूफा वालों, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहां जा रहे हो? अरे तेरे दरमियान जन्नती जवानों के सरदार आ रहे हैं, हुसैन पाक आ रहे हैं, आमिना के लाल आ रहे हैं। जितना जी चाहा हजरत कैस ने अहले बैत की अजमत बयान की और यहीं तक नहीं रुके। हिम्मत देखिए, हिम्मत, हौसला देखिए, हौसला, जज्बा देखिए, जज्बा। जब आपने गुस्ताखी के बजाय तारीफ की, फैसला तो तभी हो चुका था कि अब मारा जाऊंगा। आपने
نے سوچا مرنے سے پہلے اس کا بھی کام تمام کروں. آپ نے کہا حسین لاجواب ہے, ان کے بابا لاجواب ہے, ان کے نانا لاجواب ہے, ان کے دادا لاجواب ہے, ان کے بچے لاجواب ہے, ان کا خاندان لاجواب ہے, ان کے رشتہ دار لاجواب ہے, ان کے ناطے دار لاجواب ہے, وہ خود لاجواب ہے. اور لگے ہاتھ کہتے تم جس کے پیچھے تم ہلا رہے ہو یہ ابن زیاد بدنہاد ہے, اس کا باپ بھی بدبخت ہے, یہ بھی بدبخت ہے, خاندان بھی بدبخت ہے. اتنا سننا تھا ابن زیاد نے قلعے کی چھت سے آپ کو پھینکوا دیا, لیکن زہیر ابن حضرت قیس بن بشیر نے دنیا کو بتا دیا کہ حلق پر تیر چلے, سینے پہ جلاد رہے, لب پہ تیرا نام رہے, دل میں تیری یاد. ہائے 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 ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت کربلا, ذکر شہدائے کربلا, فیضان امام حسین حضرت سجاد رضوی. نعرہ تکبیر. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مستانے تھے, باہر والوں کا سن لیا, اندر سے بھی ایک سنو. لگ بھگ ہم قریب بہادری تو سب کی بیان کی, ان کی بہادری بیان کی جاتی ہے جنہوں نے واقعی میں مقابلہ کیا, جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ لڑائی میں تلوار چلائے, بھالوں کو روکا, سینے کو چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن حوصلہ. ہم تو اس کی بہادری بیان کرتے ہیں جسے دنیا علی اصغر کہتی ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں امام پاک کے گھر میں واقعی میں سب سے بڑا بہادر اس وقت کوئی تھا تو وہ امام علی اصغر. وہ شیر خار بچہ, وہ دودھ پیتا بچہ, وہ شیر خار بچہ, وہ ننھا منا بچہ جو ماں کی گود میں 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا, 3 دن سے بھوکا پیاسا, تیسرے دن تڑپ رہا ہے, بہت زیادہ تڑپ رہا ہے, بہت زیادہ گریہ وزاری کا معاملہ ہے, رونے کا سبب کسی کو معلوم نہیں, لیکن روتا ہوا سب دیکھتے کہ کہتی یار اب اس کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی. وہ ماں بھی جانتی تھی کہ تڑپ کیسی ہے. سبحان اللہ. وہ بابا بھی جانتے تھے کہ تڑپ کیسی ہے. اے ماں, بچے کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی, جائیے شاید ان کو ترس آ جائے جو لوگ شقی القلب بنے بیٹھے ہیں, شقی القلب بنے بیٹھے ہیں, جن کے قلب میں رحم تو چھوڑیے رحم کی راہ بھی موجود نہیں ہے, جن کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے. لے کے جائیے, لے کے جائیے, شاید یہ 6 ماہ کے ننھے بچے کو دیکھ لے, ان کو ترس آ جائے. کہیے گا شہربانوں کو پانی نہیں چاہیے, ام رباب کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, سکینہ پیاسی رہے گی, زینب کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, زین العابدین بیمار ہے تو کیا زین العابدین بیمار ہے تو کیا ہوا, اسے بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے. علی اصغر جوان ہے, اس کو بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے, امام حسین کو بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے. کہیے گا 2-4 قطرے دے دے, اور ساتھ میں امام حسین نے ایک جملہ بھی بڑھایا تھا کہ آج اگر 2-4 قطرے دو گے کل کو نانا سے کوثر بھی دلاؤں گا. لیکن لعنت ہو اس شمر لغیم پر جس نے, لعنت ہو جس نے تیر چلایا اور امام علی اصغر کو شہید کیا. امام علی اصغر شہید ہو گئے, دنیا نے دیکھا, تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ 6 ماہ کا بچہ ہے. آج بھی ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے, غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ
جنگ ہے، اور آج تو تیر تلوار کا زمانہ نہیں ہے، گولے بارود کا زمانہ ہے، بڑے بڑے ایٹم بم ہے، کیا کہتے ہیں جوہری ہتھیار لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن تب بھی جنگ کے کچھ قوانین و ضوابط ہوتے ہیں، جنگ کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، اور آج کے جنگ میں بھی یہ اصول کو، اس اصول کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ بے گناہ نہ مارا جائے، کوئی بھوکا نہ مارا جائے، کھانا نہ روکا جائے، پانی نہ روکا جائے، اس طرح ظلم نہ کیا جائے کہ آدمی تڑپ تڑپ کر مرے، بلکہ مارنا ہے تو لڑ کے مارو، لڑ کے مرو۔ آج کے جنگ کا اصول ہے، آج سے 1400 سال پہلے تقریباً سوچئے اس وقت کیا حالت رہی ہوگی، اور ظالم وہ کتنے بڑے ظالم رہے ہوں گے جو کلمہ انہی کے نانا کا پڑھتے تھے، اور پانی انہی پہ بند کیے ہوئے تھے، کھاتے انہی کے نانا کا صدقہ تھے، اور کھانا انہی کا بند کیے ہوئے تھے، رہتے انہی نانا کے صدقے والی زمین پر، اور رہنا دو بھر انہی کا کیے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کتنی بھیانک اور خوفناک وہ گھڑی رہی ہوگی۔ دنیا نے یہ تاریخ دیکھا کہ علی اصغر کو بھی بغیر پانی کے، پانی کی جگہ پر تیر دیا گیا، تیر دیا گیا، تیر۔ آپ کے گھر میں بھی بچہ ہے، میرے گھر میں بھی بچہ ہے، آپ کے بچے بیمار پڑ جائے، انجیکشن لگواتے ہیں، بچہ روتا ہے، اس لیے کہ بچے کو تکلیف ہوئی ہے، درد کا احساس ہے، لیکن واہر بہادر علی اصغر، واہر جوان مرد سے بھی بڑھ کر جذبہ رکھنے والے میرے امام علی اصغر جب تک کہ تیر نہ لگی تھی خیمہ میں رو رہے تھے، اور جب تیر مارا گیا تو مسکرا رہے تھے، اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات کوئی بھی جا کر اسے بتائے، گھروں میں چھپنا تو نامردی کی علامت ہے، یزید مرد ہے تو کربلا میں آئے۔ انجیکشن لگے کوئی مار دے اور ایسے خاموش رہ مسکراتا ہے۔ امام پاک کا بیٹا گھر میں رکھا ہوا، ماں گود میں لی ہوئی ہے، رو رہا، بابا گود میں لیے ہوئے رو رہا، اور جب تیر مارا جاتا ہے تو مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تیر مارا جاتا ہے تو مسکرا رہے ہیں۔ گویا امام علی اصغر بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کل کو جب کربلا کی تاریخ بنے تو جہاں یہ لکھا ہو کہ علی اکبر نے جوانی قربان کی، قاسم نے جوانی کے جوہر لٹائے، اون و محمد نے بچپنے کو قربان کیا، مسلم ابن اوسجا نے اپنے بڑھاپے کو قربان کیا، حضرت وہب بن قلبی نے نئی نئی شادی کے والی دلہن یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہیں یہ بھی لکھا جائے کہ 6 ماہ کا ایک ایسا بھی مجاہد تھا جو بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے جانوں کا نذرانہ اسلام پہ۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے گی، پھر آؤں گا پھر کبھی۔ لیکن تقریر کا ماں حسن وہی ہے جو میں نے درمیان میں کہا، حسینی بنیے، حسین کے طریقے کو اپنائیے، کربلا کو پڑھیے، کربلا کو سنیے اور سمجھیے، اور کربلا سے سبق لیجئے اور زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔